السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوشباش ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر کے بعد وہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ کال نہیں تو کوئی ای میل ہی صحیح۔ اس نے وقفے سے اسے 4-5 ای میلز کی تھی۔ پھر وہ مایوس ہو گئی۔ جواب نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ ای میلز چیک نہیں کر رہا تھا۔ اگلے دن اداسی کا دورہ اور بھی شدید تھا۔ اس دن نہ وہ کوئی پینٹنگ بنا سکی، نہ ہی کوئی کتاب پڑھ سکی، اور اس نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ فریج میں چند دنوں کا پڑا ہوا کھانا کھا لیا۔ شام تک وہ اگلے دن سیدہ اماں کے ہاں جانے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ تنہائی تھی جو اسے مزمل کر رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ 9 سال تنہا ہی رہی تھی، اس سے زیادہ تنہا، اس سے زیادہ برے حالات میں۔ اس دن اسے سالار کی 3 لائنوں کی ایک ای میل ملی تھی، اور ان 3 لائنوں میں اس نے رات تک کم از کم 300 بار پڑھا تھا۔ Hi sweetheart, how are you? This workshop has really nailed me down. How's your painting going? Love you. ان 3 جملوں کی ای میل کے جواب میں اس نے ایک لمبی ای میل کی تھی، جس میں اسے اپنی ہر ایکٹیویٹی بتائی تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ۔ وہ اسے یہ کیسے کہہ دیتی کہ وہ اداس ہے؟ پھر وہ وجہ پوچھتا تو وہ اسے اپنی اداسی کی کیا وجہ بتاتی؟ بیٹا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ کوئی پریشانی ہے؟ جھگڑا کر کے تو نہیں گیا سالار تمہارے ساتھ؟ سیدہ اماں نے اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے ہی اپنے سوالوں سے اسے بوکھلا دیا۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی گھر میں اکیلی تھی شاید اس لیے۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے اسے بہلایا، لیکن مطمئن نہیں ہوئی۔ امامہ نے کپڑوں کا بیگ کمرے میں رکھنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کا چہرہ بآسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے تاثرات کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسکرا کر گہرے سانس لے کر چہرے کے تاثرات کو نرم رکھ کر پھر جیسے زچ ہو کر اس نے ہار مان لی۔ جہنم میں جائے، اب لگتی ہوں پریشان تو کیا کروں، کتنا مسکراؤں میں؟ پھر وہ باہر نکل آئی۔ سونا یہاں بھی مشکل تھا، اداسی یہاں بھی ویسی ہی تھی۔ اتنی چپ تو تم پہلے کبھی نہیں رہی تھی بیٹا، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگلی شام تک سیدہ اماں یقینی طور پر فکر مند ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس دن صبح سالار سے اس کی بات بھی ہوئی تھی۔ تم سالار کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی، اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اداسی بری طرح بڑھی تھی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں، بات صرف اس کے ساتھ رہنے کی تھی۔ خوش یا اداس جیسے بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی۔ اس نے سیدہ اماں کو جواب دینے کے بجائے موضوع بدل دیا۔ وہ 2 دن وہاں رہ کر پھر اسی بے چینی کے عالم میں واپس آئی تھی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے آنے تک وہی رہو گی۔ سالار اس کی واپسی پر حیران ہوا۔ میری مرضی؟ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، لیکن معلوم نہیں اس نے یہ کیوں کہا۔ اوکے، وہ جواب پر حیران ہوا تھا۔ مجھے نیو یارک سے ورکشاپ کے ختم ہونے کے بعد یہی سے 2 ہفتے کے لیے کینیڈا جانا ہے۔ سالار نے اسے اگلی خبر سنائی۔ کیا مطلب؟ جو کلیگ مونٹریال والی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، اسے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی تھی۔
فوری طور پر مجھے کانفرنس میں جانے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ میرے پاس ویزا بھی ہے اور میں قریب بھی ہوں۔ وہ صدمے سے بول ہی نہیں سکی۔ 2 ہفتے اور باہر رہنے کا مطلب تھا کہ وہ عید کے 1 ہفتے بعد واپس پاکستان آتا۔ ہیلو، سالار نے اس کی لمبی خاموشی پر لائن پر اس کی موجودگی کو چیک کی۔ یعنی عید کے بعد آؤ گے تم؟ اس نے اپنے لہجے کی مایوسی پر قابو پاتے ہوئے سالار کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ عید قریب ہے۔ ہاں، یہ حرفی جواب آیا تھا۔ یقیناً اسے یاد تھا۔ اور میں عید پر کیا کروں گی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے اس سے۔ مایوسی کی انتہا تھی جس کا وہ اس وقت شکار ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے کا انتظار 3 ہفتوں میں تبدیل ہو گیا تھا، اور 3 ہفتے کے لیے اس اپارٹمنٹ میں اکیلا رہنا اسے سالار پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم اسلام آباد چلی جانا عید پر، سالار نے کہا۔ نہیں، میں یہی رہوں گی، اس نے بلا وجہ ضد کی۔ ٹھیک ہے، یہی رہنا، سالار نے بآسانی گھٹنے ٹیک دیے۔ تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھیجنا تھا تو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا نا۔ اسے اب بینک والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، وہ کسی اور کو اتنے شارٹ نوٹس پر پاکستان سے نہیں بھیج سکتے، ورنہ مجھے کہاں بھیجنا تھا انہوں نے، سالار نے وضاحت کی۔ پھر بھی تم کہتے تھے کہ تم مصروف ہو، تمہیں ان دنوں پاکستان میں کوئی کام ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، میں جھوٹ بولتا؟ ماما کو غصہ آیا۔ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کیا؟ نیور، اپنے کام میں ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے اطمینان سے کہا۔ ماما کچھ بول نہ سکی۔ تم ایسا کرو، ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلی جاؤ، اتنے دن اکیلے رہو گی تو بور ہو جاؤ گی۔ نہیں، میں نہیں ہوں گی بور، مجھے کام ہے بڑے یہاں۔ وہ اس کے مشورے پر کچھ چڑ سی گئی۔ سالار کو اس کی ٹیون نے حیران کیا تھا۔ وہ اس طرح کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بے حد خوشگوار اور پرجوش انداز میں بات کر رہی تھی، پھر ایک دم کیا ہوا اسے؟ وہ ماما سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن فوری طور پر اس نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا۔ اپ سیٹ ایک چھوٹا سا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے حد غم و غصے میں تھی۔ آخر وہ اسے 4 ہفتے کا کہہ کر تو باہر نہیں کیا تھا۔ وہ بعد میں ان 30 دنوں کے ایک ایک گھنٹے کو گننے لگی۔ میں بھی اب اسے ای میل نہیں کروں گی، نہ ہی کال کروں گی، نہ ہی اس سے پوچھوں گی کہ اس نے کب آنا ہے اور کب نہیں۔ آتا ہے تو آئے، نہیں آتا ہے تو نہ آئے، جہنم میں جائے، میرا ہی قصور ہے، بار بار اس سے نہ پوچھتی تو اس طرح نہیں کرتا وہ۔ اس رات بستر پر لیٹتے ہوئے وہ بے حد رنجیدگی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی فہرست بناتی رہی جن میں اب اسے سالار کی نافرمانی کرنی تھی۔ بستر پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے اس کی فہرست ابھی 255 انٹریز تک پہنچنی تھی۔ اسے بیڈ کے بالکل اوپر چھت پر چھپکلی نظر آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اکیلا گھر اور چھپکلی، یہ فی الحال اس کے لیے بدترین تھا۔ وہ چھپکلی کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر چلی گئی، اور پھر اسے سالار پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک چھوٹی سی چھپکلی 2 ہفتے پہلے اپارٹمنٹ میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیے ناول پڑھ رہی تھی جو بے حد دلچسپ موڈ پہ تھا، جب بستر پر نیم دراز ہو کر اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے اس کی نظر اچانک چھت پر اپنے بیڈ کے بالکل اوپر موجود چھپکلی پر پڑی۔ سالار برابر والے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ عام حالات میں اسے کبھی نہیں جگاتی، لیکن اس کے لیے عام حالت نہیں تھی۔ اس نے اوندھے لیٹے سالار کا کندھا جھنجھوڑا۔ سالار، سالار! وہ نیند میں اس کی آواز پر ہڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اوپر دیکھو، میرے بیڈ کے اوپر چھپکلی ہے، امامہ نے حواس باختہ ہو کر کہا۔ سالار نے موندی ہوئی آنکھوں کو مسلتے لیٹے لیٹے ایک نظر چھت کو دیکھا، پھر امامہ کو، پھر دوبارہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سالار! اس نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شاید نیند میں وہ چھپکلی کو دیکھ نہیں پایا تھا۔
دیکھ لی ہے میں نے ماما، سونے دو، وہ لیٹے لیٹے بڑبڑایا۔ دیکھ لی ہے تو اس کا کچھ کرو۔ وہ اس کی بے توجہی پر ناراض ہوئی۔ چلی جائے گی خود ہی، تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ، وہ بڑبڑایا۔ میں کیسے سو جاؤں، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی خفگی بڑھی۔ لائٹ بند کرو، نہ تم اسے دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے گی۔ اسے اس کے مشورے سے زیادہ اس کی بے حسی پر غصہ آیا۔ تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے؟ میں رات کے 2:30 بجے چھپکلی نہیں مار سکتا۔ جسٹ اگنور اٹ۔ میں نہیں کر سکتی اگنور اسے۔ یہ اگر گرے تو سیدھے میری ٹانگوں پر گرے گی۔ اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا، یار میں تمہاری سائڈ پر آ جاتا ہوں، تم میری سائڈ پر آ جاؤ۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے کہتا اس کی طرح اس کی سائڈ پر چلا گیا۔ وہ اس کے اصرار سے زیادہ اس کی دلیری سے متاثر ہوئی تھی۔ کمرے کی بڑی لائٹ بند کرتے ہوئے وہ اپنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے اس کے بستر میں بیٹھ گئی۔ سالار تب تک اسی طرح اوندے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائڈ لیمپ آف کر چکا تھا۔ خود کو قدرے محفوظ پاتے ہوئے کچھ پرسکون انداز میں اس نے ناول کے چند جملے پڑھے، پھر دوبارہ چھپکلی کو دیکھا۔ وہ جیسے اب اسی جگہ پر چپک کر رہ گئی تھی۔ ماما نے سالار کو دیکھا، وہ اس چھپکلی کے نیچے بے حد اطمینان سے اسی طرح کمبل اوڑھے اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ سالار، تم مرد کتنے بہادر ہوتے ہو، اس نے مردوں کو سراہنا شروع کیا، اور سمجھدار بھی۔ اسے جواباً ہڑبڑاہٹ سنائی دی۔ سمجھدار کیسے؟ وہ صفحہ پلٹتے پلٹتے چونکی۔ چھپکلی گرتی تمہارے بیڈ پر لیکن بھاگتی میرے بیڈ کی طرف۔ اس کا منہ میرے بیڈ کی طرف ہے۔ جمائی لیتے اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے سالار نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے باہر تھی۔ چھپکلی کا رخ واقعی سالار کے بیڈ کی طرف تھا۔ تم سارے مرد بے حد خود غرض ہوتے ہو اور ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے جتنی بلند آواز میں یہ کہہ سکتی تھی اس نے کہا۔ سالار نے بالآخر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس سے تنگ کر رہا تھا، لیکن اس سے اندازہ ہوا تھا کہ تنگ کرنے کے لیے شاید یہ موقع غلط تھا۔ 10 منٹ بعد اسے چھپکلی کا صفایا کرنے کی اطلاع دے کر وہ اسے منا کر لاؤنج سے واپس لے آیا تھا۔ اس نے اگلے کئی دن تک یہ چھپکلی نہیں دیکھی تھی اور آج یہ پھر آ گئی تھی۔ یقیناً اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے چھپکلی کو نہیں مارا تھا۔ وہ احمقانہ بات کر اس وقت اس کے لیے ایک اور پوائنٹ ہو گیا تھا۔ اگلے دن فون پر اس نے سالار کو اس چھپکلی کے نمودار ہونے کا بتایا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اس چھپکلی کو مار دیا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں نے اسے واقعی مارا تھا، یہ کوئی اور چھپکلی ہوگی، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، یہ وہی چھپکلی تھی، تم نے اگر اسے مارا ہوتا تو مجھے دکھاتے۔ وہ اپنے بات پر مصر تھی۔ سالار کا سر گھوم کر رہ گیا۔ وہ امامہ اس سے زیادہ احمقانہ گفتگو کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم اگر کہتی تو میں تمہیں وہ مری ہوئی چھپکلی بھی دکھا دیتا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ وہی ہے، میں اسے پہچانتی ہوں۔ اگر یہ وہی تھی تو اتنے دن سے کہاں تھی؟ اس نے ایک الوجیکل چیز پر لاجک دینے کی کوشش کی تھی۔ جہاں بھی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن تم یہی چاہتے تھے کہ میں پریشان ہوں۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہتا؟ امامہ کو کچھ ہوا تھا، لیکن کیا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ تمہیں پتا ہے مجھے اس چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، لیکن تم پھر بھی اسے یہاں چھوڑ کر گئے کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے میرا۔ تم مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہو، تمہارے لیے ہر چیز مذاق ہے۔ اس کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ وہ اس کی گفتگو سنتا رہا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم نے ہمیشہ ایسا ہی کرنا ہے، کیونکہ تمہارے لیے تمہاری اپنی اہمیت ہے اور میں تمہارے گھر کی نوکرانی ہوں۔ تم جہاں مرضی پھرو، لیکن میں ہمیشہ گھر پر رہوں جیسے غلام رہتے ہیں۔ میں سارا دن کام کروں اور تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے۔
اس بے ربط گفتگو کے اختتام پر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ساری گفتگو میں ایشو کیا تھا؟ چھپکلی کا نہ مارا جانا، اس کی خود غرضی، اس کے گھر پر نہ ہونا، یا وہ سارے کام جو اسے کرنے پڑ رہے تھے؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ اگلے 5 منٹ وہ تحمل سے اس کی ہچکیاں رکنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر بالآخر طوفان جب تھم گیا تو اس نے کہا، آئی ایم سوری، میرا قصور تھا۔ میں فرقان سے کہتا ہوں کہ وہ ملازم کو بھیجے، وہ چھپکلی کو مار دے گا۔ فی الحال معذرت کے سوا اس صورتحال سے نمٹنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ نہیں، اب میں چھپکلی کے ساتھ رہوں گی تاکہ تمہیں پتہ چلے، اس نے ناک رگڑتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آ گئی تھی، جسے اس نے ہنس کر اس پر قابو پا لیا۔ وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ امامہ کا مسئلہ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فرقان کے ملازم نے ہی اس دن آ کر چھپکلی کو مار دیا تھا، لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں ممنونیت پیدا نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر چھری سے کٹ لگ گیا۔ سنگ میں پانی کے نیچے انگلی رکھے وہ پھر اسے یاد آنے لگا، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس دن آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ امامہ ڈنر کے لیے برتن لگا رہی تھی۔ وہ بات کرتے ٹہلتے ہوئے کچن کاؤنٹر پر پڑے پیالے پر کچھ بینس کھا رہا تھا جب امامہ نے وہاں آ کر رکھے ہوئے چاول اٹھائے۔ سالار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند ابلے دیکھے۔ فون پر بات سنتے سنتے اس نے بے اختیار اس سے کہا، کیا ہوا؟ یہ امامہ نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا ہاتھ دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ کھانا بنا رہی تھی تو آئل کے کچھ چھینٹے گر گئے، اس نے لاپرواہی سے اسے بتایا۔ وہ اسی طرح فون پر بات سنتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اسی طرح فون پر بات کرتے ہوئے لاؤنج سے غائب ہو گیا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ نمودار ہوا۔ اس نے فون اسٹاک مارکیٹ کے کسی ایشو پر بات کرتے ہوئے اس نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں میں اس پر مرہم لگایا اور پھر اسی طرح دوبارہ چلا گیا۔ وہ ہل نہیں سکی۔ اتنے سالوں میں اس کے کسی زخم پر رکھا جانے والا یہ پہلا مرہم تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، اور اس نے قدر خفگی کے عالم میں اس سے کہا، اگر اسی وقت کچھ لگا لیتی تو یہ آبلے نہ پڑتے۔ مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوئی، مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس سے نظریں ملا کر جواب نہ دے سکی۔ اسے یقین تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس مرہم سے زیادہ ٹھنڈک اس کے اس جملے نے پہنچائی تھی اسے۔ تو اب کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ پر آنے والے ایک معمولی زخم پر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی، اور اب اتنے مہینوں بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسے یہ پوچھنے والا ایک بار پھر بری طرح یاد آنے لگا تھا۔ دوسرے ہفتے کے اختتام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بری طرح جھنجھلانے لگی تھی، ملازمہ کے ساتھ، مالی کے ساتھ، اس کے گھر آنے والے فرقان کے بچوں کے ساتھ، اور خود سالار کے ساتھ۔ امامہ، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سالار کو بالآخر اس سے ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا پڑا۔ کیا ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح سے چڑی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ پھر تم؟ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ تلخ ہو رہا تھا۔ پھر میں کیا؟ امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ابھی 2-3 دن تک تمہیں فون نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ وہ بری طرح بگڑی۔ اتنا بھی کیا کام ہے کہ تم مجھے چند منٹ کے لیے کال بھی نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں ای میل کر دیا کروں گا، اگر وقت ملا تو کال بھی کروں گا۔ وہ اسے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ مجھے ای میلز بھی نہ کرو، اس سے اور بھی وقت بچے گا تمہارا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ اسے سالار پر بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ چند منٹوں بعد دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ریسیو کرنا پڑی۔ تم نے فون بند کر دیا تھا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ تاکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو۔
میں نے کل ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جن مردوں کو احساس کمتری ہو وہ اپنی بیویوں کو اپنی جھوٹی مصروفیات کے قصے سناتے رہتے ہیں۔ سالار نے کچھ ہکا بکا ہو کر اس کا جملہ سنا تھا تاکہ ان کی بیویوں کو یہ امپریشن ملے کہ وہ کتنے اہم ہیں اور یہ دنیا اس کے بنا نہیں چل سکتی۔ سالار نے اسی اجنبے میں اس کے باقی جملے بھی سنے۔ اس سے ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ اس نے آخری جملے میں کہہ کر کچھ دیر کے لیے سالار کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہ خاموش تھا۔ ہیلو، امامہ کو خدشہ ہوا کہ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میں سن رہا ہوں۔ اس میگزین میں بس اتنا لکھا تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا لیکن بات سنجیدہ نہیں تھی۔ ہاں، گڈ۔ ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی تم؟ اس نے بات بدلی۔ امامہ کے جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے 2 ہفتوں پر پروگرام چارٹ اسے ای میل کر دی۔ اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے میں اسے 15 منٹ لگے۔ یہ ای میل اسے کس جملے کی وجہ سے کی گئی تھی اسے اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ تم نے فرقان کے گھر ڈنر پر جانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سالار نے اس دن اس سے پوچھا۔ میری مرضی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈنر ٹیبل پر فرقان یا اس کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اسے وہ یاد آتا ہے، اور ہر روز ڈنر کے بعد کچھ اور زیادہ اپسیٹ ہو جاتی تھی، لیکن وہ یہ سب کہہ نہیں سکی۔ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اکیلی رہ سکتی ہو، ڈنر تو تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن پھر بھی ان کے گھر چلی جاتی تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تمہارے پاس ان ناولز کے علاوہ۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ اس نے سالار کے جملے پر جذبس ہو کر کہا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ یہ ڈھیر ان کی مسجد بنا کر بیٹھنا چھوڑ دو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم نے مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ ہاں، تو کرتے رہو، تم پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا، یہی کہنا چاہتی ہو؟ تم باہر جا کر مجھ سے مس بیہیو کرنے لگے ہو۔ کیا؟ سالار کو لگا جیسے اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں بار بار نہیں دہرا سکتی اپنے بات، اس نے سرد مہری سے کہا۔ میں مس بیہیو کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، جواب بالکل دو ٹوک تھا۔ سالار بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں اگر تمہیں کوئی عقل کی بات سمجھاتا ہوں تو میں مس بیہیو کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بیوقوف ہوں؟ سالار کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کب کہا کہ تم بیوقوف ہو؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے سنتے رہے۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں بہت جلد لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔